آپ اور میں تھوڑی دیر کے لیے آج ہم اس گھر کی بات کرتے ہیں جس گھر میں مجھے ہزاروں سال رہنا ہے، قبرستان۔ قرآن کریم فرقان حمید نے اولاً ہماری تربیت کی، ہمیں سمجھایا۔ محبوب علیہ السلام پر جو کتاب الہی نازل ہوئی، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں، والآخرۃ خیر وابقا، اگلا گھر بہت اچھا ہے۔ اس گھر سے، آخرت اس دنیا سے بہت اچھی ہے۔ اس کے آگے مفسرین کرام نے وجہ لکھی ہے، وہ گھر کیوں اچھا ہے؟ کیونکہ اس کا سکون ہمیشہ کا سکون ہے۔ یہاں کا سکون عارضی اور وہاں کا سکون ہمیشگی کا۔ یہاں کا چین عارضی اور وہاں کا چین ہمیشگی کا، اور یہاں کا درد عارضی اور وہاں کا درد ہمیشگی کا۔ والآخرۃ خیر وابقا، آخرت تمہارے لیے بہتر ہے اور باقی رہنے والی وہی ہے، یہ تو فنا ہو جائے گی۔ میرے لیے قیامت کا دن وہ ہے جس دن میں مر گیا۔ میرے لیے تو قیامت ہی ہے نا، میں تو مر گیا، میرا تو معاملہ ختم ہو گیا۔ ہر بندے کے لیے قیامت کا انتظار نہ کرو، قیامت کا دن وہی ہے جس دن میں مر گیا۔ اور میں آج مروں، کل مروں، پرسوں مروں، ہفتے بعد مروں، 10 دن بعد مروں، کب مروں میں؟ اب میں نے کب مرنا ہے مجھے نہیں پتا۔ جب ٹائم پورا ہے، جب وقت پورا ہو جائے گا تب میں مر جاؤں گا۔ اب جب مروں گا تو میرا اگلا سفر شروع ہو گیا، میں اگلے گھر میں گیا، میں قبرستان گیا۔ قبرستان میں چلا گیا، قبرستان چلا گیا۔ آج موضوع ہے قبر اور قبرستان، وہ والا گھر۔ ہم نے کوئی پلاٹ خریدا اس کے لیے، جہاں 20 سال رہنا ہے وہاں تو 50 لاکھ کا 1 کروڑ کا پلاٹ ہے، اور اگلا جہاں میں نے ہزاروں سال رہنا ہے وہاں کا پلاٹ کس کا ہے، کس کی ملک میں ہے؟ غصب والی جگہ تو نہیں ہے؟ اس سے پہلے یہاں پر کسی کی قبر تو نہیں بنی تھی؟ قبر پر قبر، میری قبر کسی فاسق فاجر زانی شرابی کی ہڈیاں ہٹا کے تو میری قبر، میرا گھر نہیں بنایا جا رہا۔ میں ایسا یہاں کے لیے تو آپ کو 5 مرلے، 10 مرلے، 15 مرلے، 1 کنال کا گھر چاہیے۔ وہاں 1 کنال نہیں ہے، 5 مرلے نہیں ہے، 10 مرلے نہیں ہے، وہاں تو 6 فٹ کی زمین ہے۔ 6 فٹ کی زمین اپنی ہزاروں سال کے لیے وہاں کا گھر میں نے بنا لیا۔ چلے، وہ منانا بات کی بات ہے۔ اس وقت جو کرنٹ ہمارے قبرستان ہے، ذرا اس قبرستانوں کی طرف ہم چلتے ہیں، جاتے ہیں، ہم بھی قبرستان جاتے ہیں۔ آپ ایک منٹ کے لیے سوچیں، ہمارے قبرستانوں میں کون ہے؟ میری امی ہوگی، میرا ابو ہوگا، میرا بھائی ہوگا، میرا چاچا ہوگا، میرا ماما ہوگا، تایا ہوگا، خاندان والا ہوگا، قوم قبیلے والا ہوگا، دوست ہوگا۔ ہمارے قبرستانوں کے اندر یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے اس ہزاروں سال جہاں رہنا ہے، وہ جو ہم نے گھر بنایا ہے جس کو قبرستان کہا جاتا ہے، اس قبرستان کی آج کرنٹ پوزیشن ہماری کیا ہے؟ رات کو میری اماں کے قبرستان پہ کتا پیشاب کرتا ہے، کتا قبروں کو کھودتا ہے، ٹھیک ہے۔ چرس پیتے ہیں، شرابی شراب پی رہے ہیں، زانی میری ماں کی قبر کے قریب بیٹھ کر زنا کر رہا ہے، بھنگی بھنگ پی رہا ہے۔ یہ گھر ہے، یہ میری اماں کا گھر ہے، میرے ابا کا گھر ہے، میرے بھائیوں کا گھر ہے، اور آنے والے دنوں کے اندر میرا گھر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ جگہ کس کی ہے؟ پتہ نہیں، کسی نے وقف کی تھی۔ غصب والی جگہ پہ دفنانا گناہ، حرام، غیر کی جگہ پہ دفنایا نہیں جا سکتا۔ اب وہ اچھا، پھر قبرستان تقریباً بھر گئے ہیں، تقریباً قبرستان بھر گئے، اور ایک لالی پاپ ہمارے بوڑھے ہم کو دیتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک قبر سے 70 مردے نکلیں گے، تو دباتے جاؤ، ایک قبر کے اوپر دوسری قبر، دوسری قبر کے اوپر تیسری قبر۔ کس نے کہا ہے؟ یہ 70 مردے تو بام آدم سے شروع ہوں گے۔ اب قبر ہے، قبر مٹائی، صاف کی، ہڈیاں نکالی،
دوسرے کو ڈالا. یہ ہمارے قبروں کے قبرستان کا حال ہے. ایک قبر کے اندر دو دو بندے. یہ ہمارے قبرستان کا حال ہے. بارش ہو جائے قبریں بیٹھی ہوئی ہیں, قبروں میں کھڈے پڑے ہوئے ہیں, نہ جانے عجیب عجیب طوفان بدتمیزی ہے, جیسے وہ قبرستان ہماری دنیا یا ہمارا گھر نہیں ہے, جیسے ہم نے کبھی ادھر جانا ہی نہیں. چرسیوں کے حوالے ہیں, شرابیوں کے حوالے ہیں, گورکنوں کے حوالے ہیں. وہ بچوں کی ہڈیاں نیچے سے نکال کے وہ طبیبوں کو بیچ رہے ہیں, وہ عاملوں کو بیچ رہے ہیں. مردوں کی ہڈیاں, مردوں کے سرے, یہ کوئٹہ میں مردوں کی ہڈیاں بکتی ہیں. زمانہ ہو جاتا ہے لوگ اپنے ماں باپ کی قبروں پر نہیں جاتے. اس کی حفاظت, اس کا التزام, اس میں پانی چلا گیا, اس کی کیفیت کیا ہے. وہ گھر ہے, میری اماں ہے, میرا باپ ہے, جس کی میراث پر آج میں اکڑ رہا ہوں. جس باپ کی میراث مجھے ملی ہے نا, پتہ نہیں اس باپ کی قبر پر کیفیت کیا ہے. پانی آیا ہوا ہے, کتے نے کھڈا کیا ہوا ہے, جانوروں نے کھڈا کیا ہوا ہے, چرسیوں نے الگ انداز کیا ہوا ہے. کیا کیا ہماری اس وقت سچویشن کیا ہے؟ ہم ایسے بے وفا لوگ ہیں, مطلب پرست. جب تک باپ کی جائیداد تقسیم نہیں ہوتی نا, تو دا کنا ابا ہے, یہ میرا ابا ہے. اور جس دن باپ کی جائیداد تقسیم ہوتی ہے نا, میں اتنے باپوں کو جانتا ہوں وہ اس ڈر سے زندگی میں اپنی میراث تقسیم نہیں کرتے کہ اولاد کتے کی طرح رکھے گی. پھر جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے, ابا دینا چاہتا ہے. اچھا, اور دوسرا ایک تو یہ المیہ کہ باپ ڈر رہا ہے کہ اگر زندہ حالت میں نے دے دیا نا, اچھا ابا بھی ڈر رہا ہے کہ یار یہ پتہ نہیں بہنوں کو دے گا یا نہیں دے گا. ہمارے یہاں تو بہنوں کو دینے کا رواج ہی نہیں ہے. اور بہن کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں کہ بہن کی ہم نے شادی کروا دی, وہ تمہارا فرض ہے. شادی کا میراث سے کوئی تعلق نہیں ہے. شادی الگ چیز ہے, میراث الگ چیز ہے. سانپ کی طرح جائیدادوں پر بیٹھے ہوتے ہیں, سانپ کی طرح تقسیم نہیں ہونی دینی. اگر ہوئی ہے تو سکتی ہے دانائیں. ٹھیک ہے بھائی, وہ بہنوں کو ٹھیک ہے, بہنوں کی شادیاں کروا دی, بات ختم ہو گئی. حرام ہے, سور کا گوشت کھا رہے ہیں. اور جس کی جائیداد تھی, جس نے ایڑیاں توڑوا کے خون پسینے کی کمائی سے جس نے تمہارے لیے میرے لیے جائیداد بنائی ہے, اس کی قبر پہ کتے پیشاب کر رہے ہیں. قبر پھٹی ہوئی ہے, اس کی قبر پہ جانے والا کوئی نہیں ہے. اس کی قبر پہ جا کے یاسین پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. اور جائیداد پہ لڑائی ہے. اب جو بوڑھے ماں باپ ہیں, یقین مانے وہ روتے ہیں, وہ اپنی اولاد کو بول نہیں سکتے. جو ہماری اس وقت پوزیشن ہے نا, نفسا نفسی, مال دولت, مال گھر, یہ پراپرٹی, یہ زمین, یہ پیسے, یہ بس یہ ہماری زندگی ہے. میری اماں اس وقت جس گھر میں ہے مجھے اس کا احساس ہی نہیں ہے. میرا باپ جس گھر میں ہے مجھے اس کا احساس ہی نہیں ہے. میری بیوی جس گھر میں ہے مجھے اس کا احساس ہی نہیں ہے. میری بہنیں, میری بیٹیاں, میرے گھر والے, میرے دوست, میرے احباب, میرے چاہنے والے جس گھر کے اندر اس وقت موجود ہیں, کیا حال ہو رہا ہوگا ان کا, کیا کنڈیشن ہوگی اندر کی کنڈیشن. اچھا, میرے اوپر بطور وارث میرے اوپر ذمہ داری دو ہے. مردوں کے حوالے سے, ہم تو کہتے ہیں مر گیا مردود, مار دیا, ختم ہو گیا, جنازہ پڑھایا, دفنا دیا کانسی قبرستان میں, کسی غیر کی زمین پر, جگہ پر 5,000 10,000 15,000 روپے دے کے قبر کی جگہ تلاش کرنی پڑتی ہے جگہ. اچھا, وہ جس جگہ پر مجھے دفنا ہے, اچھا حکم کیا ہے, وصیت کرو. پہلی وصیت کہ ہو سکے تو مجھے میری ماں کے قدموں میں ڈالنا, مجھے میرے ابا کے پیروں کے اندر ڈالنا. میرے ماں باپ کے اس بوڑھے پن کے حیا کی وجہ سے ہو سکتا ہے رحمان مجھے بخش دے. کسی عالم دین, کسی ولی کامل کے قرب میں ڈالنا, اگر جگہ ملے تو کسی سید کے قریب دفنانا. ایک مقام ہے سید زادہ, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دیکھیں, قبر مجھے بھی ملنی ہے, آپ اللہ کرے. ابھی تو حالت یہ ہے کہ چیتھڑے ملے تو ملے, موت برحق ہے, کفن میں بھی شک ہے, اور جنازے پر بھی, اور وجود پر بھی, باڈی پر بھی شک ہے. پتہ نہیں چیتھڑے اڑ جائے, لوگوں کے تو جسم میں ٹکڑے بھی نہیں ملتے. ہماری حالت تو یہ ہو چکی ہے اس وقت, لیکن اس کے باوجود بھی
قبر اور آخرت اور وہ والا گھر، وہ جس کو قبرستان کہتے ہیں، جس میں نے ہزاروں سال رہنا، اس کی طرف میری آپ کی توجہ نہیں ہے۔ اتنے اسباب موت دیکھنے کے بعد بھی ہم جاتے، جنازہ پڑھا، قبرستان چلے گئے، قبرستان وہاں گئے، اب وہاں وہ حدیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب قبرستان جاتے تو بہت روتے تھے۔ ہم کیا کرتے ہیں، قبرستان چلے گئے، جنازہ موجود ہے، آ گیا جنازہ، اب چلے گی سیاست، اب چلے گا پولیٹکس، اب گپے چلے گی، جب تک تدفین ہوتی ہے اس وقت گپے چلیں گی، سگریٹ چلے گا، وہ مزے، وہ کاروبار، وہ دور دور سے لوگ آئے ہوں گے، ادھر گھر، اس گھر سے، اس گھر سے، فلاں گھر سے، فلاں شہر سے، کراچی سے، حیدرآباد سے، نواب شاہ سے، پنجاب سے، سیالکوٹ سے، جہاں سے لوگ آئیں گے، اب بیٹھ کر گپے کریں گے۔ ہاں بھائی کیا حال احوال ہے، سیالکوٹ کا کیا ہے، فیصل آباد کا کیا ہے، کراچی کا کیا حال احوال ہے، اچھا ہاں کیا ہوا، فلانے کا کیا ہوا، فلانے کا کیا ہوا۔ آیا کدھر ہے؟ قبرستان۔ آیا کدھر ہے؟ قبرستان۔ سنیں، قبرستان میں جو دنیا کی بات اور اپنے مطلب کی باتیں، دنیا کی بات کرتے ہیں نا، قبر والے لعنت بیچتے ہیں، لیکن نہیں، ہمیں نہیں ہے نا، ہمیں نیور، بس ایک رسم ہے دفنانا۔ قبر میں جا کے، کسی قبر کے قریب جا کے بیٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے سوچو، اگر میں ادھر ہوتا تو کیا ہوتا، یا فکر آخرت ہو، علم دین ہو، کو آخرت والی بات ہو، نہ ٹھٹھا مذاق شغل مسخری، یہ ہے۔ اس سے بڑھ کر دل کو سخت ہونا اور کس کو کہتے ہیں؟ کراچی میں چلے جائیں، ہر دوسری قبر گری ہوئی ہے، ایک عجیب عبرت کا سامان ہے، ہر دوسری ہر تیسری قبر ٹوٹی ہوئی ہے، سلیب ٹوٹے ہوئے، پانی اندر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، چل رہا ہے۔ جن کی جائیدادوں پر اور جن کے کمائے ہوئے پیسوں پر ہم عیش و عشرت کرتے ہیں نا، ان کی قبریں نہیں بچ پا رہی۔ چلو وہ تو ادھر ہے، ہم کہاں سے قبرستان جاتے ہیں، یہ ہمارا یہ والا ایریا ہے، کوئٹہ ہے، بلوچستان ہے، یہاں ہماری تدفین ہوتی ہے۔ قبروں کا کیا حال ہے؟ وہ جی یہاں میں نے دو چار، کوئٹہ میں، کلب رامزئی میں، سریاب میں، کانسی میں، اور چند ایک جگہ پر گورکنوں کو بٹھا کے میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یار بتاؤ تو صحیح، غسل کے فرض کتنے ہیں؟ اللہ کی عزت کی قسم انہیں غسل کے فرض نہیں آتے تھے۔ بے غسلہ آدمی ہماری قبریں کھودتا ہے۔ نیور مائنڈ، کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، خیر ہے، نو ٹینشن۔ چرس پینے والا بے غسلہ، جس کا غسل نہیں اترا، وہ ایسے گورکن ہماری قبریں کھودتے ہیں۔ اچھا ہمیں کوئی بینیفٹ نہیں ہے نا، اگر قبرستان بنانے میں کہا ہوتا لاکھ روپے ملے گا، یہ قبرستان ہے، اس کا سسٹم ہے، ترتیب سے قبریں ہیں، قبریں کھو، اچھا قبریں کھو، ہم کہتے ہیں کھڈا کھودنے کا نام قبر ہے، کھڈا کھودنے کا نام قبر نہیں ہے۔ اس قبر کی جو کھودنے والی جو سسٹم ہے نا، قبر بنانا، یہ فن ہے پورا، اور یہ مجھے آپ کو سیکھنا پڑے گا۔ گورکن وہ بندہ جس کا غسل نہیں اترا، میری ماں میرے باپ کی قبر بنائے گا، وہ 5,000 10,000 اس کے ہاتھ میں دیتے، پتہ نہیں اس کا غسل اترا ہے نہیں اترا، وہ میری ماں اور میرے باپ کی قبر بنا ہے۔ دنیاوی معاملات کے اندر تو بڑے حساس ہیں ہم لوگ، دنیاوی معاملات کے اندر تو گھر بڑا اچھا کیا ہوا ہے، نہ لگاؤ نہ گیس، ایسا گھر بناؤ کہ جو گٹر کے نیچے ہو، نیچے گٹر ہو، اوپر گھر بناؤ نا یار۔ تو بے غسل آدمی قبر کھودے گا، وبال ہی وبال ہے، اور رسپانسبلٹی زندوں کی ہے، اور زندوں کی حالت الگ ہی ہوتی ہے۔ پھر قبر کھودنا فن ہے، قبر کی گہرائی کتنی ہونی چاہیے، قبر کا وہ لحد کتنی ہونی چاہیے۔ ہم قبر نہیں کھودتے، ہم کھڈے کھودتے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج میں آپ کو واقعی ریئل بتاؤں، قبر ہوتی ہے جیسے میرا انتقال ہوتا ہے تو میری جو ہائٹ ہے نا اتنی گہری ہو، اور اتنی گہری ہونے کے بعد لحد ایسی بنے کہ میں لیٹا ہوا ہوں نا، اور جیسے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام میری قبر میں آئے تو میں اٹھ کے بیٹھ سکوں۔ یہ ادب لکھا ہے، لحد اتنی کھلی ہونی چاہیے۔ ہم تو پیک کرتے ہیں نا مردے کو، بالکل پیک ہوتا ہے ہمارا مردہ،
خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، دفنانا ہی ہے نا، کوئی ٹینشن نہیں ہے. یعنی عجیب ایک وہ کہتے ہیں نا کہ بے توجہی یا عدم دلچسپی یا اس کو کیا نام دیں کہ جان چھڑا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں قبر بنانے کا. اچھا پھر جن لوگوں کو نہ دفنانا آتا ہے اور جن لوگوں کو نہ قبر آتی ہے، سب سے زیادہ مشورے دینے والے وہی قبر پہ کھڑے ہوتے ہیں. ایسے نہیں کرو، ایسے کرو، ایسے نہیں کرو، ایسے کرو، فلانا نہیں کرو، یوں کرو، یوں. او بابا آتا ہے تو اندر آ جاؤ، کام کر لو. وہ وقت ہے کلمہ پڑھنے کا، وہ وقت ہے استغفار کرنے کا. یہ اس کے یہ منزل بدل رہی ہے، رونے کا ہے. آپ کو اگر اس مرنے والے سے محبت ہے نا تو خدا کے لیے ادھر رو، اللہ سے دعا مانگو. اس کے یہ سفر سٹارٹ ہو رہا ہے، اندر جا رہے ہیں، ابھی اس میں اس کی لحد پہ ادھر پھٹے رکھے جا رہے ہیں یا لحد پہ اس کی اینٹیں رکھی جا رہی ہیں. رونے کا مقام ہے بھائی جان، مشورے دینے کا مقام نہیں ہے. جو اندر چلے گئے نا ان کو پتہ ہے کیسے دفنانا ہے، لیکن نہیں، طوفان بدتمیزی ہے. یعنی ایک عجب قسم کی کنڈیشن ہے. معذرت کے ساتھ دنیا میں ہر چیز پیسے سے نہیں ملتی، اور ہم پیسے کے پیچھے بھاگ بھاگ. دنیا کا گھر تو میں نے اتنا بنایا، ٹائلیں بھی لگا لی واش روم میں. قبر میں کون سا کیا قبر میں روشنی کیا ہے؟ قبر کے میں روشنی، قبر اندھیری ہے، منو مٹی تلے. قبر میں لائٹ کون سی آئے گی، روشنی کون سی آئے گی؟ قبر میں ایک ہی روشنی ہوگی، وہ ہوگی جلوہ مصطفیٰ کی. جب محبوب کو راضی نہیں کیا ہوگا، خود حرام کاریاں کر رہا ہے، مطلب پورے کر رہا ہے، اپنے سسٹم کر رہا ہے، سنت کہاں ہے؟ نا چھوڑ. تمہارے بال مصطفیٰ جیسے، لباس مصطفیٰ جیسا، تمہارا کردار مصطفیٰ جیسا. ہم جتنے آئے ہیں ہم سارے سوچیں کیا میرا گھر یا میرا کمرہ اسلامک کہلائے گا؟ تو پھر ہماری کنڈیشن کیا؟ وہ اس قبرستان، وہاں کی تیاری اور وہاں کی سچویشن. وہاں قبر کی لائٹنگ ہوتی ہے، قبر کے اندر یہ والی لائٹ نہیں، وابڈا والی لائٹ قبر میں نہیں چلتی. قبر میں تقوی کی لائٹ چلتی ہے. قبر میں جو وضو ہمیشہ باوضو رہتے ہوں گے ان کے چہرے چمکیں گے، ان کے اعضاء چمکیں گے. جن کی جبینیں ہمیشہ سجدوں میں رہی ہیں، جنہوں نے سجدے قضا نہیں کیے ان کی جبینوں سے چمک نکلے گی. یہ قبر روشن ہوگی. قبر، ہم نے پھر حدیث سنی ہے، ہم لائٹ لیتے ہیں اس کو، بہت لائٹ، ایک سننے کی حد تک مولوی صاحب کی تقریر اور خطاب اور کلپ کی حد تک ہے. حدیث پاک ہے جنت، قبر جنت کے باغوں میں سے باغ یا دوزخ کے گڑوں میں سے گڑا ہے، اور 1 روپیہ بھی غیر کا کھایا تو قبر دوزخ کا گڑا بنے گی. حق اللہ، حق اللہ، حق العباد، حق العباد. قبر کو ہلکا کرنا، دیکھیں حقوق اللہ تو ہیں ہی ہیں. سب سے زیادہ جو قبر بھاری چیز کرتی ہے نا، جس کی وجہ سے قبر بھاری ہو جاتی ہے، قبر کی اذیت ہوتی ہے، قبر کے بچھو ہوتے ہیں، قبر کی تکلیفیں ہوتی ہیں، قبر کے عذاب ہوتے ہیں، وہ ہے حقوق العباد. بھائی کا حق کھایا، بہن کا حق کھایا، لوگوں کا حق کھایا، قبر بھاری ہو جاتی ہے. تکلیف میں آ جاتا ہے بندہ، اذیت میں آ جاتا ہے، سوال کے جواب میں اٹک جاتا ہے. حقوق اللہ بھی ہے لیکن حقوق بات بھی. اچھا پروردگار، اچھا پھر آئیں قرآن کی طرف. اللہ تبارک و تعالیٰ تو سمجھا رہا ہے کاروبار بھی کرو، سارا کچھ کرو، لیکن کثرت کی تمنا نہیں کرنا. توجہ ادھر ہو، توجہ قبر کی طرف ہو، آخرت کی طرف ہو. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے الہاکم التکاثر، تم کو تباہ کر دیا یہ کثرت کی طلب نے. 4000 روپے سیلری تھی، پھر بولا 4.5 ہو گئی، 5 ہو گئی، 10 ہو گئی، 50 ہو گئی، 60 ہو گئی، 70 ہو گئی. اللہ سے 70 کی بجائے اگر 5 میں برکت کی دعا مانگے، مالک تو برکت دے. الہاکم التکاثر. یہ ہمارا بلوچستان اور انٹیریئر سندھ کا جو کلچر ہے نا، تفاخر کرنا، فخر کرنا قوم پہ، قبیلے پہ. یہ آیت طیبہ جس ماحول میں نازل ہوئی نا، تفسیر کبیر آپ اٹھا کے دیکھیں، بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ آیت طیبہ نازل کیسے ماحول میں ہوئی، کس کنڈیشن کے اندر یہ آیت طیبہ نازل ہوئی ہے. ایک عجیب سی کنڈیشن تھی. 2 قبیلے تھے. ایک تفسیر میں ہے الہاکم التکاثر بالعدد،
वरुविया अन्नहा नुज़िलत फी बनी सहम व बनी अब्दिल मनाफ तफाखरू अय्युहुम अक्सर। ये दो कबीले थे। अब सुनिएगा आयत, ये सूरह तकासुर नाज़िल हुई। दो कबीले थे, एक कबीले का नाम है बनी सहम और एक कबीले का नाम है अब्द मनाफ। ये दो कबीले, और दोनों को ये प्राउड ज्यादा था कि हमारा कबीला बड़ा है, हमारी कौम के अफराद बड़े हैं, हमारी कौम के लोग बड़े ताकतवर हैं, फलाना है, दिमाग है, हमारी कौम का सिक्का चलता है, हमारी कौम। बनी सहम कहते हमारी कौम बड़ी है, और अब्द मनाफ, बनी अब्द मनाफ ये कहते हैं कि हमारी कौम बड़ी है। यहां यह हुआ कि पूरे अरब में बनी सहम और बनी अब्द मनाफ को गिना गया। चलो भाई तादाद लगाओ, बनी सहम के कितने बंदे हैं अरब में, और बनी अब्द मनाफ के कितने बंदे हैं अरब में, गिने गए। अब जब गिने ना तो बनी अब्द मनाफ के बंदे ज्यादा निकले, और फिर जश्न मनाया गया। बनी अब्द मनाफ ने जश्न मनाया। इस पर 71 लड़ाइयां हुई और 10 से 15 हजार बंदा मर गया। ये कौमों की लड़ाई पर अब्द मनाफ ज्यादा है या बनी सहम ज्यादा है? अब अब्द मनाफ ज्यादा हो गया। फिर फाइनल हरम में बैठकर इन काफिरों ने फैसला यह किया कि अब फैसला यह है कि सिर्फ जिंदों को नहीं गिनना, जो बनी सहम के और बनी अब्द मनाफ के लोग मर गए हैं उनको भी गिनो। फिर अच्छा, जब इन दो मुर्दों को भी गिना गया और जिंदों को भी गिना गया, फिर बनी सहम जीत गया ये। और उसके बाद फिर पूरे अरब में चर्चा हुआ, हम ज्यादा हैं, हमारी दौलत ज्यादा है, हमारा कारोबार ज्यादा है, हमारे लोग कारोबारी तबका ज्यादा, हमारे मर्द ज्यादा, हमारी औरतें ज्यादा, हमारे पास माल ज्यादा। अल्लाह ने कुरान में आयत नाज़िल की, अल्हाकुमुत तकासुर, करो कसरत, तुम्हें कसरत पर गरज है, नाज है, तुम फख्र कर रहे हो कसरत पर, हलाक कर दिया तुमको इस कसरत ने। तुम्हारी कौम बड़ी है फिर भी तुम हलाक हो जाओगे। तुम्हें इस पर फख्र है कि कौम बड़ी है, पैसा ज्यादा है, दौलत ज्यादा है, घर अच्छे बने हुए, पॉपुलेशन तुम्हारी ज्यादा है, अल्हाकुमुत तकासुर, तबाह कर दिया कि बस हम ज्यादा रहे, फख्र रहे, हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहां तक कि तुम लोगों ने कब्रों के मुंह देखे। एक तफसीर। दूसरी तफसीर इसके अंदर है, वो है कि माल, अन्नल मुराद हुआ तकासुर बिल माल, कि माल की कसरत ने तबाह कर दिया। और उसमें क्या है, उसमें रिवायत है अन्नहु अलैहिस्सलातु वस्सलाम कान यक़रउ अल्हाकुमुत तकासुर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्हाकुमुत तकासुर पढ़ा करते थे। वक़ाला, और महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते थे, इब्ने आदम माली माली, इब्ने आदम ये कहता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल। वहल लका मिनल माल, तुम्हारे पास माल में से कुछ है भी? कुछ नहीं है तुम्हारा माल, करोड़ रुपए कमाया, कुछ नहीं है तुम्हारा माल। फिर नबी अलैहिस्सलाम फरमाते माल क्या तुम्हारा? इल्ला मा अकलता, जो तुम खा चुके हो वो तुम्हारा माल था। फअफनैता, फना कर दिया उसको। औ लबिस्ता फअबलैता, पहन लिया कपड़े और खत्म कर दिए, ये तुम्हारा माल है। औ तसद्दक़ता फअमदैता, या सदका किया आखिरत के लिए रखा, बस ये माल है तुम्हारा। बकाया तुम्हारे माल पे जायदाद तकसीम होगी, मीरास तकसीम होगी, तो घर को, पैसा को, दौलत कब्रिस्तान में, कब्र में नहीं लेकर जाओगे। दो बुनियादी चीजें आज के इस जुमतुल मुबारक में। नंबर एक, अपने कब्रिस्तानों को देखो यार, जिससे बन पड़े। आज मैं इधर हूं ना, कल मैंने भी जाना है। आज मैं किसी की कब्र के लिए अच्छा सोच लूं, मैंने भी जाना है यार। मेरी कब्र, एक वसीयत लिखें, किसी सुन्नी सहीहुल अकीदा आलिम के पास बैठकर वसीयत लिखें। वसीयत क्या होगी? मेरा जनाजा कोई सुन्नी पढ़ाए। सीधी सी बात है, हमारे जनाजे बदमजहब लोग पढ़ा जाते हैं। बंदा सुन्नी, बंदा या रसूल अल्लाह कहने वाला, बंदा 11वीं करने वाला, और जनाजा कोई बदमजहब पढ़ा जाए। क्यों भाई?
میں سنی ہوں نا، میں سنی مرا ہوں، میرا جنازہ بھی کوئی سنی پڑا ہے، پتہ چلتا ہے یار، صحیح العقیدہ سنی مسلمان میرا جنازہ پڑا ہے، مجھے فلاں جگہ پر دفنایا جائے، جگہ جہاں جگہ ملے، اور ایسی جگہ ہو کہ جو کم از کم یار 6 فٹ کی جگہ خرید لو بھائی جان، یا قوم کا قبیلے کا کوئی بڑا ہے نا، قبرستان دیکھو، اگر قبرستان بھر گئے نا، ہمارے یہاں کوئٹہ والے تو تقریباً بھر گئے، لیکن پتہ کیا ہماری حالت کیا ہے، بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے کون باندھے؟ پیسہ خرچ ہوگا نا، کہاں سے کروں خرچ؟ آج اپنے گھر کے لیے کر رہے ہو، وہ بھی تمہارے ماں باپ کا، تمہاری اولاد کا گھر ہے، سارے مل کر کریں، الگ سے لے، اور پھر قبرستان کی پوری ترتیب ہوتی ہے، قبریں بنانے کی ترتیب ہوتی ہے، گورکن متقی پرہیزگار ہو، گورکن، اچھا گورکن کی تربیت پر آج تک کبھی کوئی سیشن آپ نے نہیں، یا میں نے نہیں سنا گورکن کو یہ بتایا گیا ہو کہ یار یہ کیا کرنا ہے؟ گورکن قبر کھودتے ہوئے قبر کے کونے میں اندر ہی پیشاب کرتے ہیں، یعنی ایک عجیب سمجھ نہیں آ رہی کہ بندہ بولتے ہوئے بھی بندہ شرماتا ہے کہ یار یہ بولوں یا چپ رہوں، کیا کروں؟ کنڈیشن ایسی ہے، گورکن کی تربیت کیسے ہوگی؟ ہر قوم، ہر قبیلہ، ہر برادری اپنے گورکن کی پہلے تربیت کرے، اور پھر المیہ 15ویں صدی، ہم تو کل ہجارہ او اشد، یا تو پتھر ہے یا پتھر سے سخت ہے، چاہے کانسی قبرستان یا ادھر ادھر قبرستان، رات کے وقت میں جادوگر وہاں ہے، کوئی پتلے دفنا رہا ہے، کوئی ہڈیاں دفنا رہا ہے، کوئی انڈے دفنا رہا ہے، کوئی پیاز دفنا رہا ہے، کوئی کون سا تعویذ دفنا رہا ہے، کوئی کیا، یہ ہو رہا ہے، لیکن ہمیں کیا بھائی جان؟ ہمیں تو کوئی مطلب نہیں ہے اس چیز سے، ہم بالکل چھوڑ چکے ہیں، ہم نے جیسے دفنا دیا نا، بتا سا قصہ ختم ہے، بس وہ چاہے ہو نکارے میں چاہے، قبر کی حفاظت کرنا زندوں کی ڈیوٹی ہے، مردوں کی نہیں، لیکن نہیں کرے کو بلی کے گھرے میں گھنٹی کون باندھے؟ مسئلہ سارا یہ ہے۔ آج میں سوچوں، آپ سوچیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرم فرما، دیکھو جانا میں نے بھی ہے، جانا آپ نے بھی، ہم سب نے جانا ہے بھائی، رہنا ادھر کسی نے نہیں ہے، تو کچھ ایسا کام کر جائیں کہ میری قبر، کم از کم میری قبر سنت کے مطابق میری قبر ہو، میری وصیت اچھی ہو، مجھے انتقال کے بعد فوری طور پر دفنایا جائے، کسی کا انتظار نہ کیا جائے، میرے مرنے پر کسی کا انتظار نہ کیا جائے، یہ وصیت میں لکھا جائے، 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے انتظار ہے یار، کیوں بھائی؟ اللہ کا واسطے بات سمجھے، کیوں؟ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جلدی کرو دفنانے میں، بعض اوقات بولتا ہوں، بعض لوگوں کو برا لگتا ہے، اور میری بہن آ رہی ہے، میرا بھائی آ رہا ہے، میرا چاچا آ رہا ہے، میرا ماما آ رہا ہے، میرا ابا آ رہا ہے، فلانا آ رہا ہے، ڈھماک آ رہا ہے، جو بھی آ رہا ہے، یعنی وارث اگر موجود ہے تو چاچا آ رہا ہے، ماما، اچھا چاچے کے دیکھنے سے کیا مردہ بخشا جائے گا؟ ہاں دل کو سکون ہو جائے گا، ڈرامے بازی ہے، یقین مانو، جب زندہ تھا نا، زندوں کی قدر کر لو، مردوں کی قدر ہو جائے گی، زندہ مر رہا تھا، روٹی نہیں مل رہی تھی اس کو، مرنے کے بعد وہ کراچی سے آ رہے، نہیں دفنانا، میں آ رہا ہوں، میں نے دیکھنا ہے، مر جاؤں گا، میں فلاں، یہ سب ڈرامے بازی، کوئی کسی پر مرا ہے؟ یہ کون سی باتیں، یعنی کس جگہ پہ چل گئے ہیں یار؟ یہ بعض لوگوں کو باتیں بری لگتی ہیں، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی میں آپ کو بتا رہا ہوں، حقیقت یہی ہے، سمجھ سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ تدفین کریں، دفنائیں، فوری طور پر دفنائیں، اور معلومات کریں کہ یار کسی غیر کی کوئی مغصوبہ جگہ تو نہیں ہے، سکتی ہے، خیر ہے، ٹھیک ہے، چل رہا ہے، نہ، اچھا ہاں آگے پیچھے قوم، قبیلہ اس کے لیے لڑنے مرنے کو تیار ہے۔ پورے کوئٹہ کے اندر کوئی ایک سیدوں کا قبرستان ہے؟ پورے کوئٹہ یا پورے بلوچستان میں کہہ دوں، پورے پنجاب میں نہیں ہے کوئی، اچھا اس پر کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ سادات کرام کے قبور بتاتی تھی کہ سیدوں کی قبریں،
سادات کی، لیکن نہیں، ابھی نہیں ہے نا، دنیا داری ہے، سارے پڑے ہوئے ہیں، سب کو پیٹ بھرنا ہے. قبر والا کام تو قبر والا جو کام ہے نا وہ ٹھیک ہے، گور کرنا ہے، فلانا ہے، وہ کرے گا. اور اس سے اوپر بڑی بات کروں اور واقعی میں صحیح کروں، آپ اس کو سوچئے گا، بی پازیٹو. ہمیں اپنے مردے کو غسل دینا آتا ہے؟ یا میں نے پریکٹیکلی طور پر کسی سے سیکھا ہو کہ پڑھنا کیا ہے، کرنا کیا ہے؟ سٹی تو نہ، ابھی تو یہ جتنے بھی ہیں نا غسال، یہ غسل دینے والے، میں آپ کو صحیح بتاؤں، ان میں سے 95% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے غسل کیسے ہوتا ہے. 95% لوگوں کو. ہاں وہ دے رہے، نہا نہلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ چل رہا ہے. عیدی والے بھی ایسے پائپ ڈال کے کر رہے تھے. کیا پڑھنا ہے؟ چہرہ دھوتے ہوئے کیا پڑھیں گے؟ اس کو استنجا کرواتے ہوئے کیا کریں گے؟ ہم تو وہ دیکھ، اچھا پہلے تو ڈرتے تھے غسل دینے، تو ڈرتے دیتے نہیں ہیں غسل مردے کو. وہی ابا جو زندہ تھا نا تو اس کو چون چون چاٹ چاٹ کر ہی تھکتا تھا. ابھی اس کے جسم سے روح نکلی ہے، کس نے اپنے مردہ باپ کا کپڑا پہنا ہے؟ یعنی کاٹا نہیں ہے، ویسے نکال دیا ہے جس میں اس کا انتقال ہوا ہے. وہ کپڑا کاٹا نہیں، بالفرض اگر نکال دیا ہے. ہم میں سے کبھی کسی نے سنا ہے کہ وہ والا کپڑا کسی بچے نے پہنا ہو؟ وہ دیتے ملا کو، یا قبرستان میں جا کے دفناؤ. اس قبر پہ، اس کپڑے پہ بھی موت آ گئی ہے کیا؟ ہاں، اس کی گھڑی پہ موت نہیں آئی، اس کے جیب میں جو پیسے تھے اس پہ موت نہیں آئی، ادھر جو پہنے اس پہ موت نہیں آئی. اس نزا کے وقت جو اس کی شلوار میں پیشاب لگا ہے اس سے موت آ گئی ہے. نہیں پہننا، دے دو، کسی فقیر کو دے دو. فقیر کو گھڑی کیوں نہیں دے رہا؟ جیب کا وائرس کیوں نہیں دے رہا فقیر کو؟ بقیہ چیزیں فقیر کو کیوں نہیں دے رہا؟ ملا کے لیے یہی شور بچ گئے، یا فقیر کے لیے یہی شور بچ گئے یار. یہ ہے محبت ہماری. رنگ بازی ہے، دھوکے بازی ہے، فراڈ ہے. میں صحیح بتا رہا ہوں، یقین مانے، جو بندہ اپنے باپ سے وفا نہیں کر سکتا وہ دنیا میں کس سے وفا کرے گا یار؟ ہمارے گھر کی خواتین جو اپنے ماں سے وفا نہیں کر سکتی، وہ کپڑے کٹ گئے، ہاں کٹ گئے، کٹے نہیں ہیں، ویسے اگر نکل آتے تو ان کپڑوں کا ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے؟ نہیں یار، یہ تو پتہ نہیں کیا، ہاتھ نہیں لگاتے. ہاتھ لگانا بھی بڑے ڈر لگتا ہے. اور پھر غسل، بس ٹھیک ہے، سٹی چل رہا ہے، سسٹم چل رہا ہے، غسل کے فرض پورے ہوئے بھی کہ نہیں ہوئے، اس کے جو آداب ہیں، احتیاطیں ہیں، اس کا جو طریقہ کار ہے. سٹی تو عیدی والے بھی دے دیتے، ہندو ہیں، عیدی میں تعداد ہے ہندوؤں کی، وہ مسلمانوں کے مردوں کو غسل دیتے یوں پائپ لگا کے، صابن بھی لگاتے، غسل بھی دے دیتے. ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، ہو جاتا ہے. کبھی ہم توجہ دیتے یار؟ آج نہیں تو کل یار، میں نے نہیں جانا. آج میں اگر بول رہا ہوں، یا ہم اگر آج اس کو تھوڑا سا بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، کل کو میں کروں گا، کوئی سنی آ کے غسل تو دے گا یار، کوئی صحیح بندہ آ کے غسل تو دے گا. لیکن ہم ان چیزوں کی طرف نہیں ہیں. یقین مانے یہ بہت آزمائش والی کنڈیشن ہے. قبرستانوں کی حالت بدتر سے بدتر ہے، بندہ بیان نہیں کر سکتا. الامان والافیس، جتنا چرس، شراب اور زنا قبرستانوں میں ہے. یہ تو ہمارے ماں باپ کا گھر ہے یار، یہ میرے رشتہ داروں کا گھر ہے. شراب نوشی، زنا کاری، قبر نکالنا، نیچے سے مردوں کی ہڈیاں نکالنا، ان ہڈیوں کا بیچا جانا، ان ہڈیوں پہ تعویذ کرنا. یہ مسلم معاشرہ ہے، سب سے زیادہ حاجیوں کا معاشرہ، سب سے زیادہ عمرہ کرنے والوں کا معاشرہ، سب سے زیادہ جس ملک کے اندر مسجدیں ہیں، یہ اس معاشرے کی باتیں کر رہا ہوں. جانا میں نے بھی ہے، جانا آپ نے بھی ہے. ہماری حالت، یقین مانیں، ہماری حالت یہ ہوتی ہے، کم از کم یہ میں وصیت کے ٹاپک پر میں کہہ رہا تھا، یقین مانیں، اپنا کفن خود خریدو بھائی، حق حلال کے پیسوں سے خود خریدو. اپنے حق حلال کے پیسوں سے کفن دو. حرام کے پیسے، آپ کے مرنے کے بعد کفن مسجد روڈ سے آئے گا، کسی مسجد سے آ جائے گا، کسی خیراتی ادارے سے، زکوٰۃ والے ادارے سے آ جائے گا، وہاں سے آ جائے گا. وہ کیا ہے مجھے نہیں پتا، ہم نہیں جانتے. ٹھیک ہے، بس چل رہا ہے. حلال کا کفن، اپنے حق حلال کی کمائی سے.
یہ شرائط میں اپنے وصیت میں لکھو، خدا را لکھو یار. اور میں آخر میں ضرور یہ بات کہوں گا، یہ تو ابھی تو کنڈیشن ایسی بن گئی ہے نا، جن جن کے گھر میں اس کی والدہ فوت ہو جائے، اس کا ابو فوت ہو جائے، اس کا بیٹا فوت ہو جائے، اس کی بیٹی فوت ہو جائے، یا اس یعنی بلڈ ریلیشن. حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے ذی رحم محرم ابا اماں بیٹا بیٹی، یہ جو قریبی ہے نا گھر والے، ان کا انتقال ہو جائے نا تو انتقال کے بعد اتنی دیر تک قبر کے پاس رہنا، اتنی دیر تک قبر کے پاس رہنا کہ اونٹ نہر کرو، نہر کرنے کے بعد اونٹ کی بوٹیاں کرو، اور وہ بوٹیاں تقسیم، گوشت تقسیم